جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا اونچا کیجیے اپنے سبق پر۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ہم نے پڑھنا ہے سورہ نحل، اور آیت نمبر جو ہے وہ 93 سے، اور امید ہے کہ ہم 100 تک آج پہنچنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ تو آج جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو معاہدہ اوپر پڑھا ہے ہم نے، اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، کہ اگر ہم کسی قوم سے معاہدہ کریں تو اس کے بڑے اثرات ہیں مسلمان قوم بننے کے لیے، یا مسلمانوں پر اس کا اثر کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آج ہم مختصراً پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پچھلی آیت کے اندر کہ تم میں سے اپنا کوئی امت دوسری امت سے آگے بڑھنے کے لیے جو تم اپنی قسمیں کھاتے ہو اس کے اندر فریب کسی کو نہ دو، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے کہ تم اپنے وعدے پر قائم رہتے ہو کہ نہیں رہتے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بیان کرے گا، واضح کرے گا، ما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ تو وعدہ خلافی، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے درمیان میں ایسے لگتا ہے کہ یہ جملہ متردہ ہے، یعنی کہ جو 92 آیت ہے اس کا تعلق آگے 94 کے ساتھ آئے گا۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ پھر بتا رہا ہے کہ یہ جو ہدایت آپ کو دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ورنہ یہ ہے کہ اس کے بس میں اگر ساری چیزیں ہیں چاہتا تو ہدایت نہ دیتا۔ تو جو گمراہی کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کا راستہ کھول دیتا ہے، اور چاہتا تو نہ کھولتا، اور ہدایت بھی جو ہدایت کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیتا ہے، چاہتا تو وہ نہ کھولتا۔ اب یہ کھول دینا یہی اللہ کا فضل ہے۔ تو پڑھتے ہیں اسے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اوپر بھی آیا تھا ما کنتم فیہ تختلفون، یہاں آ گیا وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جی میرے ساتھ ہیں ابھی؟ جی سر بالکل آپ کے ساتھ ہے سر۔ جی ترجمہ کیجیے پھر، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، اور اگر اللہ چاہتا، انشاء اللہ کے اندر آتا ہے شاء، اگر اللہ چاہے گا، تو یہاں ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ، تو یقیناً ترجمہ کریں، تمہیں بنا دیتا یقیناً وہ تمہیں بنا دیتا کیا، امتا واحدہ، ایک ہی امت۔ ایک ہی امت بنا دیتا، جی، کہ سارے ہی مومن ہوتے، کہ جی اللہ کا جو چاہتا تو وہ کر دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے، جی چشتی صاحب اگر سن رہے ہیں تو وہ بات سن لیں، پھر اگر ان کی بنا دیتا۔ جی آواز جو ہے وہ اب آپ کی ڈسٹرب کر رہی ہوگی یہاں میں، تو آپ ذرا سن لیں جب تک پھر نہیں آتی آپ کی آواز۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا،
سارے ہی مسلمان ہوتے، یہ بھی ایک امت ہے، اور دوسری طرف تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا، کسی کو گمراہ کرنا چاہتا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں وَلَٰكِن يُضِلُّ، جی، اور لیکن وہ گمراہ کرتا ہے گمراہ کرتا ہے من یشاء، جسے جسے وہ چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے، جی، وَيَهْدِي، اور وہ ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ جسے وہ چاہتا ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ، وہ اور لام یہ آیا ہے اپنا تاکید کے لیے، نون تاکید کے لیے، تو تے آ رہا ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ، اور تم ضرور پوچھے جاؤ گے، تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، جی، جی تم اما، اس چیز کے بارے میں اس چیز کے بارے میں کن تم تعملون، جو تم جو تم عمل کرتے کرتے رہے رہے، جو دنیا تم میں، عمل کرتے جی۔ ٹھیک ہے جی، دنیا میں، تو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اور اگر اللہ چاہتا اور اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو یقیناً تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، وہ یقیناً وہ تمہیں ایک امت بنا دیتا، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اور لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ باقی ساتھیوں کی آواز نہیں آ رہی۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے رہے۔ اور تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے رہے۔ عبدالرؤف بھائی، آپ کے لیے مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں، انشاءاللہ۔ تو کیسر بھائی، آپ بھی ذرا تیسری دفعہ کہہ دیجئے اور اس کو اوپر کر دیجئے تھوڑا سا۔ جی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، سوری، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً وہ تم سب کو ایک ہی امت پیدا کرتا، ایک ہی امت بناتا۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے رہے۔ اچھا جی، آگے پھر وہی چیز کہ جو قسم کھائی جائے، کسی کے ساتھ معاہدہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس رکوع کے اندر ان معاہدے کی، اور جس پہ خاص طور پر قسم کھائی گئی ہو، اس کی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی بتا رہا ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کو بتا رہا ہے۔ کیوں کہ مسلمان اگر اپنی قسموں کا لحاظ رکھیں گے، اپنے معاہدے کا لحاظ رکھیں گے، تو غیر مسلمین ان کو دیکھ کے، جیسے انگلش کے اندر آتا ہے کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز، کہ جو انسان کا فعل ہے وہ اس کی زبان سے زیادہ اونچی آواز رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعمال کی طرف انسانوں کو، مسلمانوں کو کہا کہ یہ تمہارے ایمان اچھے ہوں گے اور بیہیویئر اچھا ہوگا تو لوگ اس کو دیکھ کے ایمان لائیں گے، اور اس کا الٹ، اگر اس کے اندر تم اچھے نہیں ہوگے تو ممکن ہے تم لوگوں کو مسلمان ہونے سے روک رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، جی، وَلَا تَتَّخِذُوا، میرا خیال ہے میری آواز نہیں اور پہنچ رہی تم آپ، نہ بناؤ، جی پہنچ رہی سر، وہ مائک آف تھا، اور تم نہ بناؤ
اور تم نہ بناؤ ایمانکم اپنی قسموں کو، اپنی قسموں کو، دخلم بینکم اپنے درمیان فریب کا ذریعہ۔ اپنے درمیان فریب کا ذریعہ دوسری دفعہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کہتا ہے تو اس کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کوئی بار بار اللہ تعالیٰ کہے، پہلے بھی آ چکا ہے یہ، تو یہاں ایک ہی سورت کے اندر دو دفعہ ایک ہی آیت کا حصہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی اہمیت انتہائی ضروری ہے۔ تو وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دخلاً فریب کا ذریعہ، لا ولا تتخذوا اور تم نہ بناؤ، تو تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ نہ بناؤ۔ نہ بنا۔ ہوگا کیا؟ فتزل قدم بعد ثبوتها، تو یہ تزلہ پہلے پڑھ چکے ہیں، فازلہم الشیطان پہلے پڑھا تھا، جی، پھسلا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، پھسلا دیا۔ تو جی، فتزل، تو اب پھسل تے جائیں گے۔ آ رہا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تے کس کی نشانی ہے، یہ مؤنث کی ہے مذکر کی؟ یہ سر مؤنث کی ہے، اگر آگے کوئی مؤنث کی ہے، مؤنث ہو تو۔ ہاں جی ہے مؤنث۔ جی ایک تو کہانی والے تھے، اور ایک میں نے کہا تھا کہ جسم کے اعضاء جو دو دو ہیں، اگر ان میں سے ایک آ جائے تو وہ بھی مؤنث ہوتا ہے۔ مسجد جی، کا سبق یاد آ گیا کہ نہیں آیا؟ بالکل آگے جی۔ آ گیا۔ تو قدم، چونکہ دو قدم ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک قدم آ گیا، تو یہاں آ گیا فتزل قدم، ورنہ تمہارا کہیں کہیں ورنہ پھسل جائے گا تمہارا قدم، قدم۔ متزلزل ہو جائے گا، ڈگمگا جائے گا۔ جی، کیا ترجمہ کرنا ہے؟ پھسل جائے گا بھی صحیح ہے۔ ورنہ تمہارا قدم پھسل جائے گا۔ تمہارا قدم پھسل جائے گا، ٹھیک ہے۔ بعد ثبوتها، ہا بھی اب آ گیا قدم کی جگہ پہ جو ضمیر آ جی، رہی ہے۔ ثبوت و ثبت اقدامنا بھی پڑا ہوا ہے کہ جی، ہمارے جمنے کے قدموں کو بعد جما دے۔ جما دے۔ تو بعد ثبوتها کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہرنے کے بعد یا جمنے کے بعد، اس کے جم جانے کے بعد، جم ٹھیک ہے۔ جانے۔ ورنہ پھسل جائے گا تمہارا قدم اس کے جم جانے کے بعد۔ جی، ہوگی جی بات؟ جی ہو گیا۔ اگر مطلب ہے کہ یوں ہی قسمیں کھاتے رہے اور ان قسموں کو توڑتے رہے تو عادت بن جائے گی، اور تم جس ایمان کے اوپر ثابت قدم ہو اس سے ہی پھسل جاؤ گے، اس لیے کہ لا دینا لمن لا عہد لہ، یہ رسول پاک کی حدیث ہے کہ اس کا دین ہی نہیں ہے جس کے اندر وعدے کی پابندی نہیں ہے۔ جی، تو فتزل قدم بعد ثبوتها، ترجمہ کریں، ورنہ تمہارا، ورنہ تمہارا قدم اس کے جم جانے کے بعد پھسل جائے گا۔ جی بالکل، ورنہ تمہارا قدم اس کے جم جانے کے بعد تزل، پھسل جائے گا، اور کیا ہوگا جی؟ فتذوقوا السوء، اور تم برائی تو کو تم چکھو گے، برائی کا مزہ چکھو گے۔ اور فتذوقوا السوء، تم برائی کا مزہ چکھو گے۔ اور تم برائی کا مزہ کب چکھو گے؟ قیامت کے دن، جی، کہ تمہاری وجہ سے کیا ہوا؟ بیما، تو اس کیوں وجہ بیما سے، اپنا برائی کا مزہ چکھ کے؟ بیما، اس وجہ سے اس وجہ سے صدت تم عن سبیل اللہ، کہ صدت تم تم کا پتہ پر تم نے روکا۔ روکا، بند کیا، جی، عن جی، سبیل اللہ، اللہ کے اللہ راستے کے سے، راستے سے تم نے دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، روکا۔ جی، کہ لوگ جو ہے وہ سمجھیں گے کہ یہی مسلمان
ایمان کے اس دین اسلام کے علمبردار ہیں، تو یہ اگر توڑتے ہیں تو ان کا دین ان کو ہدایت نہیں دیتا، تو لوگ متنفر ہو جائیں گے، لوگ مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو اس طریقے سے جو تم لوگوں کو روکو گے تو اس وجہ سے تم اس برائی کا مزہ قیامت کے دن چکھو گے۔ کیوں جی، کیسا زبردست چیز ہے؟ جی بالکل ایسے مطلب ایک معاشرت کے آنکھیں کھول لحاظ رہے سے اگر انسان وعدے کی پابندی کرے، اور وہ ایک بندے کے دوسرے بندے کے ساتھ، ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے کے ساتھ، ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ اور وعدہ ایفا کرے، تو لوگ جو ہیں آرام سے آپ کو قرضے بھی دیں گے، واپس بھی کریں گے، بالکل یا اور کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے تو اس پر بھی وہ چلیں گے۔ اور جی اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں، جن کے قدم پھسل جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو اس طریقے سے روکتے ہیں دین کے اندر آنے سے، تو وَلَكُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں 94 کا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ مت بناؤ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، ورنہ تمہارا قدم اپنے جم جانے کے بعد پھسل جائے گا۔ فَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تم برائی کا مزہ چکھو گے، بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اس وجہ سے کہ تم نے بریکٹ میں لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ جی جی اپنے کون ساتھی کریں گے؟ جی نمرہ ہے ہمارے چشتی ساتھ، صاحب؟ اگر چشتی صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، چشتی نمرہ ہے۔ نمرہ بیٹا اگر مائک آن کریں میری آواز سن کے تو آپ یہ آیت کا ترجمہ کریں۔ نہیں، شاید وہ سن نہیں پا رہی ہیں میری بات آپ، ہاں جی آپ کریں، آپ کریں پھر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم اپنے درمیان اپنی قسموں کو فریب کا ذریعہ مت بناؤ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، ورنہ تمہارا قدم اپنے جم جانے کے بعد پھسل جائے گا۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم برائی کا مزہ چکھو گے اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اچھا جی، آنکھیں کھول دینے والے کیا ہے؟ اتنا بالکل ہے۔ ہم تو پڑھ رہے تھے، لیکن جب اس کا ترجمہ پڑھا ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ معاہدہ یا عہد وفا کرنا اور معاہدے کی پابندی اتنا اہم ہے مسلمان قوم کے لیے۔ جی اب معاہدہ توڑتا کیوں ہے انسان؟ مثلا یہاں سے آپ نے کوئی اپنا لیٹر آف کریڈٹ کیا اور بعد میں پتہ چلا کہ بھئی وہ چیزیں جو ہیں یہاں مہنگی ہو گئی ہیں، آرڈر جو تھا وہ ریپلیس نہیں کیا، تو اگلا بندہ کیا کرے گا؟ وہ تو کانٹریکٹ کینسل کر دو۔ اچھا، کانٹریکٹ کینسل کر دے گا، لیکن آپ سے وہ متنفر ہو جائے گا، آپ کے دین سے متنفر ہو جائے گا، اپنی جگہ پہ وہ بات کرے کہ یار یہ مسلمان تو ایسے ہی ہیں۔ جی بالکل تو ایسے یہ تھوڑا سا دنیا کا فائدہ ہے، موضوع وہی چل رہا ہے۔ ہی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو وَلَا تَشْتَرُوا، اور تم مت بیچو، اور اور تم تم مت تو لو، مت لو، کہہ دیتے ہیں ہم، تم مت لو بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے عوض۔ کے عوض، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے عوض تم مت لو ثمنا قلیلا، ثمنا تھوڑی قیمت، سی قلیلا قیمت، تھوڑی، تھوڑی سی قیمت۔ تھوڑی سی قیمت مت لو۔ اس لیے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یا جو بھی آپ نے
اہم ہے. اللہ کا وعدہ توڑو گے تو قیامت کے دن بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو دنیا میں تھوڑی سی قیمت ہے. ویسے لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اس قسم کے معاہدے کر کے اگر منڈی کے اندر زیادہ ہو گیا تو وہ کہتے ہیں بھائی ابھی میں نہیں دوں گا، مکر جاتے ہیں نا. اسی وقت جی جی مکر جاتے ہیں جی، ایسا ہی ہے. مسلمان کو کہا ہے کہ تم نے نہیں کرنا. دنیا کے اندر اگر تجھے تھوڑا فائدہ نہیں بھی پہنچتا تو وعدے کو پورا کرنا ہے. یہ وعدے کے بارے میں میرا خیال ہے بہت خوبصورت آیات اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انما عند اللہ هو خیر لکم. انما بے شک جو بے شک عند اللہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، ہوا وہ وہ میرے ساتھ میرا خیال ہے وہ خیر لکم وہ تمہارے لیے بہتر ہے. تمہارے لیے بہتر ہے. تمہارے لیے بہتر ہے. بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور میں نے کہا تھا کہ خیر لکم بہترین ہے. اب خیر کی اخیر نہیں آتی، خیر ہی آتا ہے یہاں. جی ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے اگر ہو. تم جانتے ہو. اگر تم جانتے ہو. شاباش. اچھا جی اب اس کا میں کرتا ہوں، پھر بعد میں نمرہ بیٹی جو ہے اس کو کہیں گے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. تم اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت مت لو. انما عند اللہ هو خیر لکم. بے شک جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. جی جی کہیں بیٹا جی. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اور تم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے بدلے میں اللہ تھوڑی کے سی نہیں، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے بدلے اللہ میں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت مت لو. انما عند اللہ. بے شک جو کچھ اللہ کے پاس ہے ہوا خیر لکم. وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون. اگر تم جانتے ہو. اچھا جی ماشاء اللہ. اور اس کو اگر آپ وہ وعدہ کریں کہ جو ہم نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد محمد عبدہ و رسول پڑھا ہوا ہے جی، جی مسلمان ہو گئے. جی اگر اس کے اندر کوئی کمی آ گئی اور اس کے بدلے میں ہم دنیا کی ناموری تھوڑی سی لے لی، دنیا کا کوئی فائدہ لے لیا اور اپنے دین کو بیچ دیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نہیں بیچو گے اپنے آپ کو اس کو تو اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ جنت. اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار اور وہ خوشی کبھی نہیں ملے گی. ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. اللہ اور بتا رہا ہے عند اللہ ما عندکم دنیا کا مال، ما عندکم ینفدو لفظ نیا ہے. ینفدو کا مطلب ہے فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق. باقی رہنے والا. وما عند اللہ باق باق. یہ باقی ہی تھا، دو زیریں آ گئی ہیں تو وقف کی وجہ سے یا جو تھی وہ کٹ گئی. وما عند اللہ باق، تو ایک ختم ہو جانے والا اور ایک باقی رہ جانے والا، نہ ختم ہونے والا. اس کے اندر کوئی مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. جی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے کیا، یہ کس کو ملے گا. اور بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے، آیت کا ترجمہ کہ وَلَنَجْزِيَنَّ
وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بہت خوبصورت آیت ہے، اور اس کے احسن جو لفظ ہے وہ کیا چیز ہے جی؟ احسن ایک ہوتا ہے حسین، احسن سب اور سے ایک زیادہ ہوتا ہے احسن من، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ خوبصورت، خوبصورت۔ اور حسنہ سب سے زیادہ نیکی والا، احسان کا لے لیں گے تو سب سے زیادہ احسان والا۔ تو پڑھتے ہیں جی، ما عندکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفادو، وہ ختم ہونے والا ہے یا فانی ہے۔ وہ ختم ہو جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، ایسے ہی ہے۔ بالکل دنیا کے اندر کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس دنیا کے اندر باقی رہے گی یا باقی رہتی ہے۔ مطلب پتھر بھی کیا ہوتا ہے کہ بھی کہیں سے کاٹ کاٹ کے اس کی روڑی بن جاتی ہے، یا لوہا ہوگا تو اس کو خراب ہو جاتا ہے، اور کوئی اور چیز ہوگی تو ختم۔ اگر یہ نہ ہوا تو انسان ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کیوں جی؟ ایسے ایسے ہی ہے۔ تو انسان چلا گیا تو اس کے لیے جو دنیا کے اندر چیزیں ہیں وہ کیا ہو گئیں؟ وہ تو ینفادو، ختم ہو گئی جی ان کے وہ لیے ختم ہو گئی جی۔ اب جانا کہاں ہے؟ یہ ہے لائن، چھوٹی سی ایک لائن ہے، مطلب یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑی لمبی لائن ہے جس کے دونوں طرف انفینٹی کے سائن دیے ہوئے ہیں، یا ایک طرف تو ڈیفینیٹلی دیا ہوا ہے، اور اس کے اندر ایک نقطہ ہے۔ وہ جو نقطہ ہے وہ ہماری دنیا ہے، اس لائن کے اوپر دنیا۔ بالکل۔ اور جو آگے چلتے جائیں گے، موت کے بعد وہ نقطہ ختم ہو گیا، آگے جائیں گے تو آگے کیا آ جائے گی؟ نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، اور جو کچھ اور اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے جو والا کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، بقیۃ من اللہ، پہلے پڑھ چکے ہیں نا، جو اللہ نے باقی چھوڑا وہ بہتر ہے، پیچھے ہے۔ جی آیات میں آ چکا ہے۔ تو ما عندکم ینفدو، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، فنا ہو جانے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ لہذا اگر اللہ کا وعدہ ہے اور اس اللہ کے وعدے کے ساتھ تم جڑے رہو گے، اور دنیا کے اندر نقصان بھی اگر ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اور وہ اجر باقی رہنے والا ہے۔ اب جب تکلیفیں آتی ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جی؟ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کو یاد کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے جی۔ اور اگر تھوڑ دلا ہو تو پھر ہائے مر گیا۔ ہائے میں مر گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہائے میں مر گیا یہ صبر کا الٹ ہے، اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یا الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں اللہ کا شکر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ وہ ہر حال میں کامیابی ہے، کہ جب اسے زیادہ ملتا ہے تو شکر کرتا ہے جنکم، اور جب اسے تھوڑا ملتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کا اجر کیا ہے؟ ان اللہ، ساتھی میرے ساتھ نہیں، جی ان اللہ ان مع اللہ مع الصابرین، الصابرین۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یقیناً یقیناً ہم ضرور ہم جزا دیں ضرور گے، جزا بدلہ دیں دیں گے، ٹھیک ہے، بدلہ دیں گے، الذین، ان لوگوں کو ان لوگوں کو، صبروا، جنہوں نے صبر کیا۔ صبر کیا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے کا ترجمہ کریں گے جزا، یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا
انہیں جزا دیں گے اجرہم، ان کا اجر، ان کا اجر۔ اب آگے جو ہے وہ خوبصورت چیز ہے، ان کا اجر کیا ہوگا؟ بِأَحْسَنِ ما کانوا یعملون، جو کچھ انہوں نے عمل کیا اس میں سے بہت اچھے کے مطابق۔ کیوں جی؟ ایک تو ہے اس کا یہ ترجمہ جو میں نے ابھی کیا کہ آپ نے چھوٹی نیکیاں بھی کی، بڑی نیکیاں بھی کی، بہت بڑی نیکیاں بھی کی، جس نے صبر کیا اللہ تعالیٰ جب ترازو میں رکھے گا تو نیچے والی چھوٹی نیکیاں جو ہیں انہیں بڑھا کے اوپر لے آئے گا بڑی نیکیوں کے مطابق۔ کیوں جی؟ جی تو کیسا ہے یہ اجر؟ ماشاء بہترین۔ اللہ بہترین ہے۔ بہترین۔ اور دوسرا ترجمہ جو لفظی ترجمہ کرنا ہے، یہ ترجمہ جو میں نے کیا یہ بھی ہوا ہے کہ یقیناً ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ صبرو ویسے نہ پڑھیں، بہت مشکل ہے کہ جب انسان بیمار ہو، داڑ کے اندر درد بھی ہو، کانٹا چوبا ہوا ہو، تو انسان کا صبر کرنا، اور جب اپنا کوئی نزدیکی بندہ وہی چلا گیا ہو، نقصان بہت بڑا ہو، تو ان حالات میں صبر کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن اجر وہ کہہ رہا ہے ان کا اجر ہے بِأَحْسَنِ، سب سے زیادہ، سب سے زیادہ سب سے زیادہ خوبصورت خوبصورت ما کانوا یعملون، جو جو کچھ وہ وہ عمل کرتے رہے۔ جو وہ عمل کرتے رہے۔ جی اب کریں جی ترجمہ اس کا کیسر بھائی۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا یا وہ فنا ہو جائے گا۔ وما عند اللہ ٹھیک ہے باق، جی۔ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ہم ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا جزا دیں گے اجرہم بِأَحْسَنِ، سب سے زیادہ خوبصورت، ان کا اجر سب سے زیادہ خوبصورت ہے ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے رہے۔ جی بالکل۔ تو آگے ہے کہ یہ جو ہم جینڈر ڈسکریمنیشن کرتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں یہ جی کم تر ہیں اور مرد جو ہیں یہ بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو یہاں بتا رہا ہے کہ جہاں جو کسی کی ڈیوٹی ہے، عورت کی ڈیوٹی جو بھی ہے، وہ اگر اچھا کام کر رہی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہے، قرآن اور سنت کے مطابق کر رہی ہے، تو وہ آگے ہوگی۔ اور اگر ایک مرد اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، سنت کے مطابق عمل نہیں کر رہا، تو وہ کیا ہوگا؟ پیچھے۔ اور اگر دونوں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں اور اتباع کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں جو کہ 5 منٹ ہے ہمارے پاس، فرما رہا ہے کہ من عامل صالحا من ذکرن، ذکرن مردوں میں سے، او انسا یا عورت، عورتوں میں سے، یا عورت ہی کریں جی، صالحان ہے، من عمل صالحا من ذکرن، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، یہ شرط ہے، اور وہ مومن بھی ہو۔ یہ شرط ہے، اور وہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّ، اوپر بھی تھا وَلَنَجْزِيَنَّ، تو یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اس کو زندگی دیں گے، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، جی پاکیزہ پاکیزہ زندگی۔ زندگی، دنیا کی بھی پاکیزہ ہوگی۔ بھائی ایک بندہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، کسی کا دل نہیں دکھا رہا، معاہدے کو ٹھیک طریقے سے کر رہا ہے، بتائیے ویسے لوگ اس کو پسند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ ہم معاہدہ تو یہ ہے کہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھو وہ ہیں غیر مسلم لیکن وعدے کے لحاظ سے، چیزوں کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے ہم سے بہتر ہیں، کہتے ہیں نا۔ جی لیکن اللہ تعالیٰ ایک شرط ضرور لگا رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے
مومن ہونا یہ لازمی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر اور باقی چیزوں پر ایمان ہونا اور آخرت پر ہونا یقین، یہ بڑا اہم ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، وہی اوپر والا آ رہا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور اب آ ہم رہا ہے اجرہم اجرہم، جی بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر آ رہا ہے، کیوں جی؟ جی تو من عامل صالحا، جی، جس نے جس نے نیک عمل کیا نیک عمل کیا، من ذکرن، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ مرد ہو، او انثا، یا عورت ہو، یا وہ عورت ہو، وہو مؤمن، اور اور وہ مومن بھی ہو، مومن بھی ہو، فلنحیینہ، تو یقیناً فَلَنُحْيِيَنَّ، ہم اس کو زندگی دیں گے۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی دیں گے، یقیناً ہم اسے ضرور زندگی دیں گے، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ پاکیزہ زندگی، پاکیزہ پاکیزہ زندگی۔ زندگی، جی، یہاں بھی اور آگے بھی، اور آگے ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اب یہ جو جماعت بنے گی، جی، اور تو ہم انہیں ضرور جزا دیں گے، یقیناً ہم انہیں ضرور جزا دیں گے، اجرہم، ان ان کے کے اجر کی، اجر، ان کے اجر کی، ٹھیک ہے، ان کے اجر کے لحاظ سے کر لیں، انہیں ضرور جزا دیں گے ان کے اجر کے لحاظ سے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جی، سب سے بہترین، بہترین، جی، بہترین ہو گیا، بہترین کے بدلے میں جو کچھ وہ عمل کرتے رہے۔ یہاں ہی جو ہے نا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے اندر اللہ کا فضل ہے بہت سارا، بالکل کہ ایسے ہی، یہ مطلب کہ چھوٹے عمل بھی ہوں، بڑے عمل بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چھوٹی نیکیاں جو ہیں ان کو بڑی نیکیاں کر کے اور اس کا اجر دے دے، تو کیسا لگے گا قیامت کے دن؟ وارے نیارے ہو جائیں گے جی پھر تو اللہ کے اوپر۔ وارے نیارے، تو یہاں تو واقعی وارے نیارے ہو گئے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین بدلہ جو کچھ وہ اس کا جو کچھ وہ عمل کرتے رہے۔ تو کیسر بھائی ذرا پڑھ دیں، اور پھر وقت ہو گیا ہوا ہے۔ من عامل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے، جی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں ضرور بدلہ دیں گے ان کے اجر کے مطابق، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین بدلہ، میں کرتا ہوں، ہم انہیں ضرور جزا دیں گے ان کے اجر کی، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے عملوں میں سے بہترین کے مطابق، جی، اور ہم انہیں ان کے عملوں میں سے، ان کے اجر کی جزا دیں گے ان کے عمل میں سے بہترین عمل کے مطابق، جی، با کے بدلے جی میں، ٹھیک ہے، ہو گیا مطابق، ٹھیک، ذرا آپ کہہ دیجئے گا، پھر اوپر والی دیکھ لیں، میرا خیال وقت اتنا ہی ہے، اسی کو ترجمہ کر دیں تو پھر ہم من عامل رخصت صالحا، چاہتے ہیں۔ تو جس نے نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو، فلنحیینہ ہم حیاتا اسے زندگی دیں گے، طیبہ، پاکیزہ زندگی، ہم اسے زندگی دیں گے، ضرور زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم انہیں